اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین، آج ہمارا درس 8ویں حصے پر پہنچ چکا ہے اور لیسن 8 ہے آج، کہ جس کا کوڈ ہے PA1۔ انشاءاللہ آپ لوگ لکھ لیجیے گا اس کوڈ کو، PA1۔ جیسا کہ اب آپ لوگ سمجھ رہے ہیں اور یہاں تک جان چکے ہیں کہ ہمیں اصول دین میں نبوت کے بعد اگر کوئی بحث کرنا ہے تو وہ کون سی بحث ہوگی؟ امامت کی۔ لہٰذا آج ہم اپنی گفتگو اور یہ جو ہمارا آج کا درس ہوگا یہ امامت کے بارے میں ہوگا، اور وہ تمام چیزیں کہ جو ہم لوگوں نے نبوت کی ضرورت کے لیے بیان کی تھیں اور گفتگو کی جس کے اوپر، وہ اکثر چیزیں یہاں پر بھی ذکر ہوں گی۔ لہٰذا میری گزارش یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ والے بھی نوٹس موجود رہیں سامنے، تاکہ آپ جلدی سے ریفر کر سکیں کہ کیا ہم نے بیان کیا تھا۔ ایک اہم سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر نبی کی ضرورت ہے اور نبوت اور پروفٹس کی ضرورت ہے، اور پروفٹس جب ختم ہو جائیں، چلے جائیں، ان کا سلسلہ ختم ہو جائے اور وہ سلسلہ اپنی جگہ پر رک جائے، تو اس کے بعد یہ جو ضرورتیں ہم نے بیان کی ہیں یہ کیسے پوری ہوں گی؟ سوال آتا ہے ذہن میں انسان کے کہ بھئی جب یہ آپ نے اتنی اہم ضرورتوں کی طرف اشارہ فرمایا تو انسانیت کا کاروان تو روا دوا ہے، انسان آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لیکن نبوت کا جو کاروان رک گیا، جو سلسلہ رک گیا، تو اس کے بعد اب کس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آ کر وہ تمام ضروریات کو پورا کرے؟ وہ تمام ہدایات جو ہم نے نبی کے لیے بیان کی تھیں کہ وہ اس طریقے سے ہدایت کرتا ہے، وہ کون انجام دے گا؟ یہ ایک اہم سوال ہے کہ جس کی بنا پر امامت کی گفتگو کا ہم آغاز کریں گے۔ لہٰذا ہم آج کے درس میں امام کی تعریف بیان کریں گے کہ امام کسے کہتے ہیں۔ جس طریقے سے ہم نے نبوت کے لیے بیان کیا تھا کہ نبی کسے کہتے ہیں، اسی طریقے سے ہم یہ بیان کریں گے کہ امام کسے کہتے ہیں۔ پھر ہم یہ بیان کریں گے جس طریقے سے ہم نے وہاں بیان کیا کہ نبوت کی ضرورت کیا ہے، نبی کی ضرورت کیا ہے، اسی طریقے سے آج ہم یہاں بیان کریں گے کہ امام کی ضرورت کیا ہے، کیوں ہمیں ایک امام چاہیے، کیوں ہمارا ایک امام ہو۔ تو یہ تمام چیزیں انشاءاللہ آج آپ کے سامنے بیان ہوں گی۔ امید ہے کہ آپ ذہنی طور پر آمادہ ہو گئے ہوں گے، اور یہ نکتہ بھی میں آپ سے بیان کرتا چلوں کہ جس طریقے سے ہم نے کل آپ کے سامنے یہ بات بیان کی تھی کہ ہم، اور یہ امپورٹنٹ چیز ہے، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں کچھ امامت کے حوالے سے سوالات ہوں اور آپ سوچ رہے ہوں کہ ہم کو وہ جواب یہاں مل جائیں گے، تو یہ بات میں آپ سے بتا دوں کہ آج ہماری گفتگو جس طریقے سے نبوت میں ہم نے عرض کیا تھا کہ ہماری نبوت میں گفتگو نبوت عامہ کو بیان کرنا ہے، عام گفتگو کرنا ہے، نہ کوئی خاص نبی کے بارے میں گفتگو، اسی طریقے سے ہم ایک عام گفتگو کریں گے، نہ یہ کہ ہم کوئی خاص امام کا نام لے کر، معصوم امام کا نام لے کر اپنے 12 جو امام ہیں ان میں سے کسی کی امامت کے بارے میں گفتگو نہیں کرنا ہے، بلکہ خود مفہوم امام اور مقام و منصب امامت کے اوپر ہمیں گفتگو کرنا ہے۔ لہٰذا آپ کے ذہن میں جو تقاضا ہونا چاہیے آج کے درس سے، جو ہمیں سیکھنا ہے آج، وہ روشن اور کلیئر رہے کہ ہم کسی خاص امام کی امامت کے اوپر کوئی دلیل قائم کرنے کے لیے اس وقت فی الحال گفتگو نہیں کریں گے، کوئی تاریخی بحث نہیں کریں گے، بلکہ ایک عقیدہ جو امامت کا ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے ہم اس وقت آج آپ کے سامنے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ تو سب سے پہلے واٹ از امام، واٹ از امامت، ہو از امام، کون ہے امام، امامت کیا ہے، اس کے جو اس طریقے کے جو سوالات ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ڈیفینیشن بیان کر کے جو ہے وہ حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ لہٰذا جب ہم دیکھتے ہیں کہ امام کسے کہتے ہیں ڈکشنری میں، امام کے لغوی لیکسیکل جو میننگز ہیں، لٹرل میننگز ہیں، اس کے حساب سے امام کسے کہتے ہیں، تو علماء نے فرمایا
کہ امام اسے کہتے ہیں جو پیشوا ہو، جو سرپرست ہو، جو ہادی ہو، جو مقتدا ہو، جو آگے ہو، جو آگے چل رہا ہو. انگلش میں ہم کہہ سکتے ہیں لیڈر، جو لیڈر ہو، جو آگے چل رہا ہو، پیشوا ہو. اب یہاں پر جب ہم لغوی معنی کرتے ہیں، یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا. جب ہم لغت کے حساب سے معنی کرتے ہیں تو لغت آ کے یہ نہیں بیان کرتی کہ امام انسان ہو یا غیر انسان ہو. ممکن ہے اس تعریف کے حساب سے کوئی کتاب وہ امام بن سکے، یعنی کوئی اس کو فالو کر رہا ہو تو کتاب بھی جو ہے وہ امام کا حکم رکھ سکتی ہے. اور یہاں پر ایک اور اہم نقطہ ہم بیان کر دیں کہ یہاں پر جب ہم لغوی معنی بیان کر رہے ہیں تو یہاں اس وقت کوئی ایسی مراد نہیں ہے کہ امام حق ہو یا امام باطل ہو، امام صحیح ہو یا امام غلط ہو، امام اچھی چیز کی طرف دعوت دے یا امام بری چیز کی طرف دعوت دے. فی الحال یہ اس طریقے کے کوئی بھی معانی و مفاہیم کو ہم بیان نہیں کر رہے ہیں لغوی معنی میں. قرآن مجید میں بھی امام کا لفظ کئی مناسبتوں سے ذکر ہوا ہے، اور اگر آپ دیکھیے گا، اس کو سرچ کریے گا تو ایک لطیف نقطہ یہ ہے کہ امام کا لفظ جو ہے مختلف انداز سے 12 دفعہ قرآن میں ذکر ہوا ہے. میں کچھ آیتیں آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ برکت کے لحاظ سے. امام کا لفظ جو قرآن مجید میں آیا ہے اس میں بھی یہ پہلو مد نظر رکھنا ضروری ہے جب آپ پڑھیے گا انشاءاللہ قرآن میں ان آیات کو. تو امام کا لفظ تو استعمال ہوا ہے، لیکن اس لفظ امام سے نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ مفہوم منفی ہے یا مثبت ہے، پازیٹیو معنی میں ہو رہا ہے یا نیگیٹو معنی میں ہو رہا ہے، بلکہ جو شواہد اور قرائن ہیں، جو انڈیکیشنز ہیں آیت کے آگے پیچھے، اس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معنی مثبت ہے یا منفی ہے. لہذا خود فی نفس امام، لفظ امام کے اندر یہ چیز ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ امام حق بجانب ہے یا باطل پر ہے. قرآن مجید میں جو ہے خداوند عالم نے 12 جگہوں پہ ہم نے عرض کیا کہ امام کا اور امام سے ریلیٹڈ الفاظ کو یوز کیا ہے. مثال کے طور پر وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 7 میں ہم نے انہیں پیشوا بنایا جو ہمارے حکم کے مطابق رہنمائی کرتے ہیں. دوسری آیت یہ ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ إِلَى النَّارِ. اب دیکھیے جو میں نے آپ کے سامنے بات بیان کی تھی، اور ہم نے قرار دیا ہے ان کو ائمہ، امام قرار دیا ہے کہ جو جہنم، نار، آگ کی طرف لے جا رہے ہیں. اب یہاں خود ائمہ کا جو لفظ جو جمع کے معنی میں ہوا ہے، پلورل استعمال ہوا ہے، یہ خود لفظ ائمہ یا امام یہ نہیں بتا رہا ہے ہم کو کہ معنی مثبت ہے یا منفی، بلکہ جو بعد میں قرینہ اور جو انڈیکیشن آیا ہے الی النار کا کہ آگ کی طرف لے جا رہے ہیں، تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے ہم کو کہ بہت سارے امام ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جو بہت سارے پیشوا، بہت سارے لیڈرز، بہت سارے مقتدا کہ انسان جن کو امام بنا بیٹھا ہے، ممکن ہے کہ وہ ہمیں صحیح طرح سے گائیڈ نہ کر رہے ہوں اور جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں. خداوند عالم فرماتا ہے فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، قتال کرو، جنگ کرو جو کفر کے امام ہیں. تو پس اس کا مطلب یہ ہوا کہ ائمہ کفر بھی موجود ہیں، یعنی کفر کی طرف جو لوگ دعوت دے رہے ہیں، کفر کی طرف جو ہدایت کر رہے ہیں. اللہ نئے کہ چونکہ ہم اور آپ اتنا زیادہ اس لفظ امام سے مانوس ہیں اور اس کو مثبت معنی میں ہمیشہ ہم نے سنا ہے، لہٰذا یہ بات جان لینا ضروری ہے کہ فی نفس خود بخود امام کا لفظ جو ہے وہ اس بات کی طرف دلالت نہیں کرتے معنی مثبت ہے منفی. خداوند عالم نے اسی طرح سے کہا ممکن ہے کہ کچھ ایسے امام ہوں کہ جو کفر کی طرف انسان کو لے جائیں، نہ ہے کہ خدا سے قریب کریں بلکہ خدا سے دور کر دیں. یہ میں اشارتاً آپ کے سامنے باتیں کر رہا ہوں کہ تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہم جب امام ہمارے سامنے آتا ہے اور امام کی گفتگو ہوتی ہے تو ہمیں معلوم رہے کہ ممکن ہے کہ ایک امام غلط ہو اور ایک امام صحیح ہو. اصطلاح میں امام کو کیا کہتے ہیں؟ یوزولی جو عام طور پہ بول چال ہوتی ہے اس میں جو ہے امام کو کیا کہا جاتا ہے؟ شیخ مفید علیہ الرحمہ ہمارے ایک عظیم و جید عالم دین فرماتے ہیں کہ ریاست عامہ کے معنی میں امام ہے، یعنی امام لوگوں کی دینی اور دنیاوی مسائل کو حل کرے گا بے عنوان جانشین نبی، نبی کے جانشین ہونے کے عنوان سے امام جو ہے وہ آ کر ہدایت کرے گا. یعنی ریاست عامہ یعنی ہر چیز میں وہ جو ہے وہ رئیس ہے، ہر چیز میں وہ آگے ہے، ہر کام میں اس کو ہمیں مقدم رکھنا ہے.
اور یوں اگر اصطلاحی معنی علماء کے ہم دیکھتے رہیں تو بہت سارے معانی مفاہیم ہیں، لیکن ایک کلیکٹیو میں آپ کے سامنے شیعہ علماء کا جو پرسپیکٹیو ہے اور جو ان کی نظر ہے اس کو بیان کر دیں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے۔ امام کون ہے اس کو پلیز لکھ لیجئے گا۔ امام معصوم صرف حکومت اسلامی کے معنی میں نہیں ہے، یعنی امام صرف وہ نہیں ہے کہ جو حکومت کے ٹاپ پہ اور ٹاپ موسٹ اتھارٹی ہو کسی اسلامی حکومت کا، صرف وہ نہیں ہے، بلکہ ایسا پیشوا، ایسا رہنما، ایسا لیڈر کہ جو مادی، معنوی، ظاہری، باطنی ہر طریقے کی رہنمائی کرے اور ہمیں اللہ کی طرف اور اللہ کی جانب متوجہ کرے، اور وہ دین کی حفاظت کرے، نیابت کر رہا ہے رسول کی جانب سے اور دین کی حفاظت کر رہا ہے۔ یہ تمام وہ شؤونات ہیں، وہ کام ہیں کہ جو ایک امام کے لیے ہیں اور ایک امام کو پہچاننے میں، امام کو ڈیفائن کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں کہ یہ امام کون ہونا چاہیے، ایسا شخص۔ لہٰذا کیوں ہم ڈیفائن کر رہے ہیں امام کو؟ اس لیے ہم ڈیفائن کر رہے ہیں کہ اب جب ہم ڈھونڈنے چلیں کہ امام کون ہے، امام کیسا ہونا چاہیے، تو ہمیں معلوم رہے کہ ہمیں یہ سب چیزیں تلاش کرنا ہے اس فرد میں، اس شخص میں کہ جس کو ہم اپنی رہنمائی اور اپنی قیادت کے لیے منتخب کر رہے ہیں۔ اب یہاں سے ایک بات اور میں اشارتاً بیان کر کے زیادہ اس کی طرف ہم نہیں جائیں گے۔ یہ ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ شیعہ جو دید نظر ہے اور پرسپیکٹیو ہے وہ یہ ہے تعریف امامت کا، یعنی صرف وہ شخص نہیں کہ جو کسی اسلامی حکومت کی ٹاپ موسٹ اتھارٹی ہو، سب سے اوپر جو ہے وہ حکمرانی کے لیے بیٹھا ہو۔ یہ شیعوں کا یہ قول نہیں ہے۔ شیعوں کے برخلاف جو دیگر فرق ہیں عالم اسلام میں، ان کا یہ ماننا ہے، وہ جب تعریف امام کو ڈیفائن کرتے ہیں تو وہ ان کا یہ ماننا ہے کہ کسی بھی اسلامی حکومت کا رئیس امام ہے، کسی بھی اسلامی حکومت کا رئیس اس کو وہ امام مان لیتے ہیں، بلکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہر اسلامی حکومت کا رئیس رسول کا جانشین ہے۔ ان کی جو تفکر ہے، ان کے جو اعتقادات و علم کلام کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی اگر اسلامی حکومت کے رأس پہ اور ٹاپ موسٹ اتھارٹی ہو، لیڈ کر رہا ہو، رئیس ہو، وہ گویا رسول کا جانشین ہے۔ باقی اور جو صفات ہم بیان کرتے ہیں وہ اس کے اندر ضروری نہیں سمجھتے دوسرے جو مذاہب ہیں۔ تو اب ہمیں اس سوال کی طرف آنا ہے کہ آخر امام کی کیا ضرورت ہے؟ جب ہمارے پاس انبیاء ہیں، جب ہمارے پاس نبوت کا سلسلہ ہے، جب ہمارے پاس نبی موجود ہیں، تو اب ہم اماموں کی طرف کیوں جائیں بھائی؟ کیوں ہم نے اس سلسلہ امامت کو اپنایا؟ کیوں خداوند عالم نے جو ہے ہم لوگوں کے لیے امام معین فرمائے؟ تو یہ ضرورت کو ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ سب سے پہلی بات میں نے شروع میں اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ انسان جب بھی ہم نبوت کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ نبی کی کیا ضروریات ہیں، تو وہی تمام چیزیں جو ہم نے ایک نبی کے لیے معین کی تھیں وہ یہاں ضروریات امام کے لیے بھی ہم اس کو واضح طور پر بیان کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے کل، آپ اس کو دیکھیے گا جو کل آپ کے نوٹس ہیں اس میں دیکھیے گا ضرورت نبی کے لیے ہم نے کیا بیان کیا تھا۔ ہم نے کہا تھا کہ نبی کی ضرورت اس لیے ہے کہ وہ آ کے قوانین معین کرے، بہترین قوانین ہمیں دے، لہٰذا یہی کام ایک امام کے لیے بھی ہے کہ وہ انہی قوانین اور انہی چیزوں کو کہ جو نبی کے کام ہیں اس کو آگے بڑھائے۔ وہی کام جو نبی کے لیے ہم نے بیان کیے تھے، ضرورت انبیاء میں ہم نے بیان کیے تھے، وہ تمام کام یہاں پر بھی موجود ہیں کہ قوانین آ کر بنائے، قوانین کو آ کے امپلیمنٹ کرے، قوانین اللہ کی جانب سے لے کر ہم تک پہنچائے۔ البتہ یہاں پہ ایک فرق یہ ہے کہ نبی جو ہے اللہ سے وحی کے ذریعے قوانین کو لے کر ہم تک پہنچاتا ہے، لیکن امام جب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا تو وحی کا سلسلہ بھی منقطع ہو جاتا ہے، اور امام جو ہے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتا ہے، کنٹینیو کرتا ہے، کوئی نیا پیغام نہیں لیتا۔ میں نے عرض کیا تھا تکامل معنوی اور مادی ایک اہم ذمہ داری ہے ایک امام کے لیے، تو وہ تکامل معنوی و مادی امام کے لیے بھی ہے،
رسول کی ذمہ داری تھی تو اب امام کی بھی یہی ذمہ داری ہے کہ وہ تربیت کرے ایک سوسائٹی کی، جامعے کی، افراد کی، لوگوں کی، اور وہ اس طریقے سے آ کر تعلیم دے کہ جو معلومات ہم تک نہیں پہنچ سکی ہیں یا ہم کو نہیں معلوم ہے وہ سب آ کر ہم کو بتائے۔ انبیاء کے کل ملا کر جو انبیاء کا ہدف اور مقصد تھا اس کو کنٹینیو کرنے کا نام امامت ہے، اسی سلسلے کو آگے بڑھانے کا، اسی کاروان ہدایت کو آگے بڑھانے کا نام امامت ہے۔ نبوت ایک منصب تھا، امامت بھی ایک منصب ہے۔ نبی ایک شخص ہوتا ہے، امام ایک شخص ہوتا ہے جو اس منصب امامت پر فائز ہوتا ہے۔ خداوند عالم قرآن مجید میں سورہ نساء میں ایک آیت ہے کہ جس کی طرف اس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ إِلَى آخر۔ خداوند عالم کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ خدا کی قسم، لا یؤمنون، وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ، یہاں تک کہ، یعنی جو مسلمان ایمان لانا چاہ رہے ہیں وہ مومن نہیں ہو سکتے، حتیٰ، یہاں تک کہ وہ آپ کو اے رسول یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب تک اپنے درمیان حاکم نہ بنائے ان چیزوں میں کہ جن چیزوں میں وہ لڑائی ہوتی ہے، اختلاف ہوتا ہے۔ تو ایک مطلب ہماری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ رسول کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان حکم کرے، ججمنٹ پاس کرے، جج کرے لوگوں کو، اور ان کے درمیان کی لڑائیوں کو جدا کرے۔ تو کیا اچھا اگر نبی نہیں ہے، لوگ تو ہیں، لوگوں کی لڑائیاں بھی باقی ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر نبی نہیں ہے اور لوگوں کی لڑائیاں باقی ہیں تو کوئی نبی یا نبی جیسا آئے کہ وہ آ کر انہی کاموں کو دوبارہ کنٹینیو کرے، کہ لوگ مشاجرے کے وقت، لڑائی کے وقت، تنازعات کے وقت امام سے رجوع کر سکیں تاکہ وہ اپنے اختلافات کو دور کر سکیں۔ لہٰذا رسول کے بعد بھی ضروری ہے کہ کوئی ایسا شخص ہو کہ جو رسول کی طرح ہو، رسول کی صفات اس کے اندر موجود ہوں، اسی طریقے سے معصوم ہو، وہی تمام خصوصیات جو ہم نے رسول کے لیے بیان کی ہیں وہ تمام اس کے اندر ہو تاکہ وہ آ کے بہترین طریقے سے ایک سوسائٹی کو چلا سکے۔ اب یہ جو ہم کہتے ہیں کہ امامت کی ضرورت کے کچھ خاص تقاضے ہیں، وہ کیا ہیں، وہ آپ کے سامنے میں آج بیان کر رہا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ امام معصوم کی ایک اہم ذمہ داریوں میں سے ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دین کا پاسبان ہو۔ امام معصوم دین کی پاسداری کرے، دین کی حفاظت کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر خداوند عالم نے، دیکھیے عقل اس بات کو ہم بتاتی ہے کہ اگر خداوند عالم نے ہمیں اتنی اہم چیز جسے ہم دین کہہ رہے ہیں عطا فرمائی ہے تو کیا عطا کر کے چھوڑ دی ہے؟ انسان خود اپنی زندگی میں اس بات کو بارہا محسوس کرتا ہے اور دیکھتا ہے، اگر انسان غور کرے کہ اگر انسان مثال کے طور پر ایک بہت ہی اچھا سا گھر بنائے یا کوئی اچھی چیز کو بنائے تو کوشش یہ کرتا ہے کہ اس کی حفاظت بھی کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ تمام حکمتوں کو مد نظر رکھ کر کوئی کام کیا جائے اور بعد میں اس کو خراب کر دیا جائے، ایسا نہیں ہوتا، عاقلانہ کام نہیں ہے۔ لہٰذا خداوند عالم نے اگر ہمیں قوانین عطا کیے ہیں زندگی بسر کرنے کے لیے تو یقینی طور پر ان قوانین کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ خداوند عالم نے قرآن مجید اگر نازل فرمایا ہے تو اس نزول قرآن اور یہ جو قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے اس کی حفاظت کا بھی کوئی انتظام ہو۔ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اب ایک تو حفاظت معجزاتی طور پر ہو سکتی ہے، لیکن جو ہمارے مادی تقاضے ہیں، یہ جو عالم ہی جو دنیا ہے اس کے حساب سے کس طرح حفاظت ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ اب آپ توجہ فرمائیے اس بات کی طرف کہ جب انسان اس بات کا قائل ہے کہ ہم کو اس دین کی حفاظت کی ضرورت ہے، ان تعلیمات کی حفاظت کی ضرورت ہے، تو اب ہم یہ کہیں گے کہ نبی نے دین تو پہنچا دیا، اب حفاظت کون کرے؟ حفاظت کے لیے کون آیا؟ کسی کو بھیجا گیا ہے،
کون حفاظت کرے گا؟ پتہ چلا حفاظت کے لیے جو انتظام کیا گیا ہے وہ امامت کی شکل میں کیا گیا ہے۔ امام آ کر دین کی حفاظت کرے گا، امام آ کر شریعت کو محفوظ کرے گا۔ کیوں؟ چونکہ جب خداوند عالم نے دین کو اپنی جانب سے رسول کی طرف بھیجا تو یہ دین بہت پاک تھا، اس کی تعلیمات ہر طریقے کے شبہے، ہر طریقے کی خرافات سے دور تھیں۔ لیکن جب یہ دین انسان کے درمیان آیا، سوسائٹی میں آیا، لوگ اس کے اوپر عمل کرنے لگے، لوگ اپنے طرز پہ اور اپنے مزاج کے حساب سے سمجھنے لگے، تو یہ دین آلودہ ہو گیا۔ اس کی امکان یہ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ نبی کوئی بہت ہی ایک پیور ٹیچنگ، ایک بالکل ناب اور صاف اور شفاف کوئی تعلیم عطا کرتا ہے، اور لوگوں کے درمیان جانے کے بعد وہ چیز الگ الگ شکلیں اختیار کر جاتی ہے۔ لہٰذا انسان کا ذہن جو خرافات کی طرف تمایل رکھتا ہے، انسان کا ذہن فوراً شبہات ایجاد کر لیتا ہے اپنے ذہن میں۔ تو اب یہ جو دین بالکل پاک طریقے سے نبی نے ہم کو پہنچایا، اور دھیرے دھیرے انسانوں کے درمیان انسان اس پر عمل کرتے رہے اور وقت گزرتا رہا اور یہ دین اپنی اصل شکل کھوتا رہا، تو اب اس اصلی شکل پر باقی رکھنا کس کی ذمہ داری ہے؟ کون آ کر جو ہے وہ اس دین کو اپنی اصل صورت اور شکل پہ دوبارہ باقی رکھے؟ یہاں پر ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ کوئی ہو، نبی جیسا ہو، کہ جو آ کر اس شریعت کی پاسبانی کرے، اس کو محفوظ رکھے اور اس کو ان تمام خرافات۔ لہٰذا ہم اکثر دین میں دیکھتے ہیں کہ جو امام سے دور ہیں، امام کی تعلیمات سے دور ہیں، ان کے یہاں ان کی زندگیوں میں بہت ساری خرافات، بہت ساری خود اپنی بنائی ہوئی رسومات، رسم و رواج رائج ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا ضرورت ہوتی ہے کہ کچھ ایسی رسومات جو صحیح نہیں ہیں ان کو امام سے روایات کے ذریعے، ائمہ کی زندگی سے ہم سمجھیں کہ وہ کس طریقے سے زندگی بسر کرتے تھے۔ ہم خود بخود نہ بنا لیں کوئی ایسی چیز کہ جو تعلیمات اسلام میں نہ ہو، جسے بدعت بھی کہا جاتا ہے۔ دوسری اہم چیز کیا ہے؟ دوسری اہم ضرورت یہ تھی کہ اگر نبوت اور نبیوں کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اب آپ یہ تصور کیجئے کہ جو لوگ نبی کے زمانے میں تھے ان کے سامنے تو نبی موجود تھے بنفس نفیس، اور وہ رسول اکرم کو یا دیگر ائمہ انبیاء کو دیکھ کر اپنی زندگی میں وہی اعمال انجام دے رہے تھے۔ لیکن اب اگر کوئی حجت خدا نہ ہو، کوئی نبی نہ ہو، کوئی اللہ کا نمائندہ زمین پر نہ ہو، تو ممکن ہے کہ کل کو کوئی انسان خداوند عالم سے شکوہ کرے، یہ شکایت کرے، یہ عذر پیش کرے کہ یا اللہ بار الہ تو مجھ سے جو سوال کر رہا ہے تو ہم تو نبی کے زمانے میں تھے ہی نہیں، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں تیری کسی حجت کو، تو ہمیں معلوم ہی نہیں چل سکا کہ کس طرح عمل کرنا ہے۔ لہٰذا یہ عذر باقی نہ رہ جائے اور اتمام حجت ہو جائے، یعنی حجت و دلیل اور تمام طریقے کی حجتیں تمام ہو جائیں اور کوئی عذر باقی نہ رہے، اس لیے امام کی ضرورت ہے کہ کوئی الہی نمائندہ آ کر عمل کر کے دکھائے اور حجت کو تمام کیا جائے، کوئی تاکہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہم کو تو معلوم ہی نہیں ہو سکا، ہم تو دیکھ ہی نہیں سکے، ہم تک تو یہ بات اور یہ تعلیم پہنچ ہی نہیں سکی۔ لہٰذا یہ بہت اہم ضرورت تھی کہ اگر کوئی شخص گمراہ ہو رہا ہے تو وہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہم نے تو دیکھا ہی نہیں، ہم تک تو اللہ کا اور کوئی الہی نمائندہ پہنچا ہی نہیں۔ لہٰذا دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ کہ جو امام کی ضرورت اور امامت کے لیے ہم بیان کرتے ہیں کہ ضروری ہے کہ امامت کا بھی سلسلہ ہو، وہ یہ ہے کہ اتمام حجت ہو سکے، خداوند عالم احتجاج کر سکے قیامت کے دن کہ ہم نے تمہارے لیے نبیوں کے بعد یہ 12 امام بھیجے، تو اب تم نے کیا کیا ان کے ساتھ، تم نے کیا کیا ان کی زندگیوں کو دیکھنے کے بعد، تم نے ان کی زندگیوں کے مطابق اپنی زندگیاں کیوں نہیں منظم کی؟ یہ سوال۔ تیسری امپورٹنٹ چیز، بہت ضروری چیز ہے، توجہ فرمائیے گا، تیسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ امام جو ہوتا ہے وہ واسطہ فیض ہوتا ہے۔ خداوند عالم کی جو برکات ہیں اس کا نزول، اس کے نزول کا کنیکشن امام ہے، اس کے نزول کا واسطہ امام ہے، اس کی وجہ سے تمام برکات الہی اور فیوزات الہی نازل ہوتی ہیں۔ لہٰذا اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی برکات اور اللہ کے فیض نازل ہوتے ہیں، تو جب رسول تھے
اور جب انبیاء تھے تو خداوند عالم کا فیض نازل ہو رہا تھا. میں مثال دوں, ہو سکتا ہے بہت مشکل ہو رہی ہو کہ فیض کیا ہے اور برکات کیا ہیں, کس طرح نازل ہو رہی ہیں, کیا ہو رہا ہے. دیکھیے مثال بہت واضح ہے. انسان کے بدن میں جو اہم ترین انسان کہتا ہے میرے بدن کا حصہ ہے, وہ انسان کا قلب ہے, انسان کا دل ہے. اب یہ جو دل ہے یہ انسان کے بدن کو متحرک رکھنے کا سبب بنتا ہے, زندہ رکھنے کا سبب بنتا ہے. یعنی انسان کے تمام اعضاء و جوارح جو کام کر رہے ہیں, انسان کے جو بدن کے تمام سیلز جو زندہ ہیں, وہ کس وجہ سے زندہ ہیں؟ کیونکہ یہ ہارٹ جو ہے یہ مستقل بلڈ کو پمپ کر رہا ہے اور مختلف جسم کے کونوں کونوں تک پہنچا رہا ہے. لہٰذا اب ہم یہ کہیں, اب یہ جو لفظ ہم نے استعمال کیا فیض, اس کو سمجھنے کے لیے, اب ہمارا ہاتھ جو ہے وہ دل کے پمپ کرنے سے فیضیاب ہو رہا ہے, یہ کہنے کا مطلب ہے. یعنی جو برکات اور جو جس ہدف کے لیے دل کو رکھا گیا, معین کیا گیا کہ وہ خون پہنچا سکے, وہ حیات کے سلسلے کو جاری کر سکے, وہ آکسیجن دے سکے ہمارے تمام اعضاء و جوارح میں, تو یہ کام دل کا ہے. اگر اعضاء و جوارح اس دل سے ٹوٹ جائیں, منقطع ہو جائیں, تو انسان کے اعضاء و جوارح سن پڑ جائیں گے, خون نہیں پہنچے گا, خراب ہو جائیں گے. تو یہ جو ہم نے بات کہی کہ خداوند عالم کا فیض, خداوند عالم کی کرامات, اس کا کرم, اس کی رحمت, اور اس کے حوالے سے بہت زیادہ روایات ہمارے پاس موجود ہیں مجامع روائی میں کہ کتنی زیادہ برکت ہے امام معصوم کی, کہ اگر امام معصوم نہ ہو, بارہا آپ نے روایت سنی ہوگی کہ اگر امام معصوم نہ ہو تو یہ زمین پھٹ جائے اور اپنے اہل کے ساتھ زمین تباہ ہو جائے. لساخت الارض باہلہا, کہ یہ زمین خراب ہو جائے, تہس نہس و برباد ہو جائے. کیوں؟ چونکہ امام معصوم وہ ہے کہ جو اللہ کے فیوزات کو, اللہ کی رحمت کو نازل ہونے میں سبب بنتا ہے کہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہیں. لہٰذا اب بہت ضروری تھا کہ انسان کس طریقے سے اللہ کی ان رحمتوں سے فیضیاب ہو, کیسے جو ہے انسان اللہ کی ان بھیجی ہوئی نعمتوں اور برکات سے مستفید ہو. تو کہا وہ امام معصوم ہے کہ جس کی وجہ سے خداوند عالم کی برکات نازل ہوتی رہتی ہیں, بندوں تک پہنچتی رہتی ہیں. اور یہ امام معصوم ہے کہ جو رابطہ بنتا ہے مخلوقات اور خالق کے درمیان, ربط دیتا ہے مخلوقات کو خالق سے. چوتھی اہم وجہ کیا ہے, ضرورت کیا ہے کہ ہمیں امام کی ضرورت ہے؟ چوتھی ضرورت یہ ہے کہ امام معصوم, امام جب آتا ہے, جب امام ہمارے پاس ہوتا ہے تو وہ ہمارے لیے نمونہ عمل بن سکتا ہے. اب آپ یہ دیکھیے, انسان کی فطرت میں, اس پوائنٹ کو سمجھانے کے لیے نقطہ ضروری ہے ذہن میں, کہ انسان کی زندگی اور طبیعت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انسان کسی کے پیچھے چلے, کسی کے سامنے اوبیڈینس جو ہے, انسان اوبے کرے کسی کو, انسان کوئی اچھا شخص کچھ بتائے تو انسان اس پر عمل کرے. یہ انسان کی طبیعت میں, مزاج میں ہے. اور اب جب ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارا خدا لطیف ہے, خدا کا ایک قاعدہ لطف ہے, یعنی اگر خداوند عالم نے ہماری طبیعت میں کچھ ایسے تقاضے رکھے ہیں کہ ہم محسوس کرتے ہیں اس ضرورت کو, مثال کے طور پر ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ہمیں پیاس لگی ہے, تو ضروری ہے قاعدہ لطف کے تحت خداوند عالم کوئی ایسی چیز خلق کرے کہ جس سے ہماری پیاس اور تشنگی بجھ جائے. اگر ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہمیں بھوک لگی ہے, تو ضروری ہے خداوند عالم کی جانب سے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہو کہ جس کے بعد اس کے ذریعے ہم اپنی اس ضرورت کو پورا کر سکیں. لہٰذا اب جب انسان اپنے اندر اس ضرورت کو محسوس کر رہا ہے کہ وہ کسی کا تابع ہو, انسان یہ ضرورت محسوس کر رہا ہے کہ وہ کسی کو دیکھ کر اس کی زندگی کو اپنائے. ہوتا نہیں ہے, اکثر ایسا ہوتا ہے, بچوں کی زندگی آپ دیکھیے, اکثر چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ اپنے باپ یا اپنے بڑوں, اپنے چچا کو دیکھ کر جو ہے وہ انہی کی طرح جو ہے وہ ایکٹنگ کرنے لگتے ہیں, انہی کی ادائیں, انہی کے طریقے سے بولنے کی کوشش کرتے ہیں. ہوتا ہے, یہ مزاج میں ہے, انسان کے مزاج میں ہے. حتیٰ بڑوں کو بھی دیکھ لیجئے کہ اگر جو ہے انسان کو لگتا ہے کہ یہ آدمی بڑا جو ہے وہ
فلاں فیلڈ کا ماہر ہے تو انسان جو ہے اس کی ایکٹنگ کرنے لگتا ہے، انسان اپنے آپ کو چاہتا ہے کہ ہم اس کی طرح بنے، یعنی وہ کسی فیلڈ میں چاہتا ہے. اب ایک انسان ہے وہ چاہتا ہے میں بہت اچھا شاعر بن جاؤں، تو وہ بہترین شعراء کو دیکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہم انہی کی طرح گفتگو کریں، انہی کے طرز پر اشعار پڑھیں، انہی کی طرح ہم گفتگو کریں. اگر کوئی کسی عالم دین کو بہت پسند کرتا ہے، کسی اسکالر کو بہت پسند کرتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ ہم انہی کی طرح لکھیں، انہی کی طرح بات کریں، انہی کی طرح گفتگو کریں. تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ انسان کا ڈیزائر ہے، انسان کی چاہت ہے کہ جو انسان سے کہہ رہی ہے کہ تم اپنے لیے ایک بہترین نمونہ عمل کا انتخاب کرو، ایک بہترین نمونہ عمل کو اپنی زندگی میں معین کرو کہ جس کی زندگی تمہارے لیے اسوہ بن سکے، تمہارے لیے اس کی زندگی نمونہ عمل آئیڈیل بن سکے. یعنی تمہیں ایک نمونے کی اب جب انسان، تو اب ہمارا پوائنٹ کیا ہے؟ ہمارا پوائنٹ یہی ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ اس کے لیے ایک نمونہ عمل ہو. خداوند عالم نے اگر ہمارے اندر یہ چیز رکھی ہے تو ضروری تھا قاعدہ لطف کے تحت کہ ہمارے پاس ایک نمونہ عمل ہو کہ جس کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی کو منظم کر سکیں. لہٰذا امام کی ضرورت تھی، ایک ایسے رہنما کی ضرورت تھی کہ جو آ کر ہمارے لیے نمونہ عمل بن سکے، بہترین. لہٰذا امام اپنے زمانے کا بہترین فرد ہوتا ہے، بہترین شخص ہوتا ہے، بہترین ذات ہوتی ہے کہ جو ہر طریقے سے انسان کے لیے نمونہ عمل بن جاتی ہے. لہٰذا بہت ضروری تھا کہ امام ہو، یہ ضرورت امام ہے. ایک اور مسئلہ وہ کیا ہے؟ امام کے لیے ضروری ہے. امام کیوں ضروری تھا؟ امام کے لیے ایک چیز بہت ضروری یہ ہے کہ وہ جب آئے تو آ کر شریعت کی نہ صرف یہ کہ پاسداری کرے، حفاظت کرے، بلکہ شریعت کو بتائے، اس کی تفصیلات کو بتائے. نبی جب آئے، رسول اکرم جب آئے تو انہوں نے شریعت کو پہنچا دیا، دین کو پہنچا دیا، قوانین ہم تک پہنچا دیے. لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان قوانین کو پہنچانے کے بعد یہ جو ہم تک اتنے خوبصورت قوانین آئے ہیں زندگی بسر کرنے کے لیے، اجتماعی ہو یا فردی، بار بار میں اس کے اوپر تاکید کر رہا ہوں کہ قوانین صرف اجتماعی سوشل یا صرف فردی نہیں ہیں بلکہ دونوں. تو اب یہ جو ہمارے سامنے رسول اکرم نے بہت سارے مسائل ہم کو بیان کیے، نمونہ عمل بھی بنے، اس پر عمل بھی کر کے دکھایا. تو اب رسول کے بعد بہت سارے ایسے سوالات جو انسان کے ذہن میں آ رہے ہیں شریعت کے متعلق، ان قوانین کے متعلق، وہ کون جواب دے گا؟ معلوم یہ ہوا، علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ ایک بہت اہم ضرورت امام کی اس لیے بھی ہے کہ رسول نے اجمالاً دین کو بتا دیا. البتہ بہت سارے تفصیلات بھی بیان کی ہیں، لیکن رسول اکرم کی حیات مختصر تھی، لہٰذا وہ اپنی پوری زندگی میں تمام احکامات اسلامی کو نہیں جز بجز بتا سکے اور اشارات اور کلیات فراہم کر دیں. اب یہ امام کا فرض ہوتا ہے، یہ امام کے فرائض میں سے ہے کہ وہ آ کر ہر اجمال کو تفصیل عطا فرمائے، ہر وہ قانون جو انسان کی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے اس کو مفصل کھول کر تفسیر کر کے انسان کو بتائے، تاکہ انسان قانع ہو سکے، سمجھ سکے اور اپنی زندگی اور دنیا کے حساب سے زندگی بسر کر سکے. لہٰذا ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سب کو رسول اکرم کی شریعت کو اتنی اچھی طرح اپنی روایات کے ذریعے سے سمجھایا کہ آج تک ہمارے فقہاء اور علماء ان روایات کو دیکھ کر، پڑھ کر اپنے احکامات کا استنباط کرتے ہیں، ان کو نکالتے ہیں اور ہم تک پہنچا رہے ہیں. لہٰذا یہ جو سب سے اہم ضرورت تھی کہ امام کیوں ہو ہمارے لیے، وہ یہ ہے کہ کس وجہ سے، کس بنا پر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں امام چاہیے. میں آخر میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں، ایک واقعہ کہ جس کے اندر ضرورت امام کو بہترین طریقے سے بیان کیا گیا ہے. وہ کیا واقعہ ہے؟ دیکھیے، میں اس لیے آخر میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ امام کا ذکر آ جائے یا کوئی ایسی روایت بیان ہو جائے کہ جو ہم عقلی باتیں تو کر رہے ہیں لیکن
ضروری ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اپنی زندگی کے ہر کام کو امام کی طرف پلٹائیں. امام معصوم سے جب کوئی چیز مرتبط ہو جائے گی تو یقین جانیے وہ بابرکت ہو جائے گی. یہی تو معنی ہے مہدوی سماج کا, یہی تو معنی ہے اسلامی سماج کا, یہی تو کرنا ہے ہمیں ماہ مبارک رمضان میں کہ اپنے ہر فعل کو امام, خدا, رسول کی جانب پلٹا دیں. ہمارا ہر درس اس طرح ہونا چاہیے کہ اس کے اندر خلوص باقی رہے. اگر ہم چاہتے ہیں وہ بابرکت ہو تو اس کے اندر ذکر اہل بیت, ذکر امام معصوم پوشیدہ ہونا چاہیے, کہیں نہ کہیں ہونا چاہیے. اور ہم جو روایت آپ کے سامنے پیش کریں گے وہ جناب ہشام بن حکم کی روایت ہے. اور ہم ان شاگردوں کو بھی دیکھیں, امام کے شاگرد کس طرح ہوا کرتے تھے. میں بھی ایک جملہ بیان کروں گا, آپ دیکھیے گا کتنا ادب, کتنا احترام اور کتنی محبت فرماتے تھے یہ اصحاب, یہ شاگرد اپنے استاد, اپنے امام, اپنے رہنما سے. توجہ فرمائیے گا, دیکھیے جناب ہشام بن حکم امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے بہترین شاگرد ہیں, سرشناس مشہور شاگرد ہیں. اور ان کا ایک مناظرہ ہوتا ہے عمر بن عبید بصری سے. یہ بصرے کی مسجد میں نماز پڑھایا کرتے تھے. امام کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کا مناظرہ ہوا ہے. اب دیکھیے وہ بات, ادب کی بات. اور ہم حتیٰ روایات میں دیکھتے ہیں اس چیز کو کہ جب بھی کوئی خاص شاگرد امام سے سوال کرتا تھا تو اس سے پہلے کہ وہ امام کی خدمت میں اپنا سوال پیش کرتا تھا, اس سے پہلے کہ وہ سوال پیش کرے وہ یہ کہتا تھا کہ ہماری جان آپ پر قربان, ہماری ماں باپ کی جانیں آپ پر قربان. یہ کیا علامت ہے؟ یہ علامت یہ ہے کہ ہم نے آپ کو اپنا امام اور اسوہ مانا ہے, اپنا لیڈر مانا ہے. اپنی تمام حیات میں, تمام زندگی میں آپ کو ہم نے نمونہ عمل مانا ہے. لہٰذا اب ہماری جانیں آپ پر قربان کہ آپ ہمارے لیے اسوہ ہیں. آپ کی محبت ہمارے دلوں میں اس طرح آ چکی ہے کہ ہم اپنا سب کچھ آپ پر نچھاور کرنے کو تیار ہیں. کس طرح سے یہ مجلس سجی ہوئی ہے. ہشام بھی موجود ہیں. ہشام کے لیے کہا جاتا ہے بہت کم سن تھے اس وقت, ہشام بن حکم اس وقت بہت کم سن تھے. راوی کہتا ہے کہ میں اس وقت اس مجلس میں موجود تھا, اس گیدرنگ میں, اس میٹنگ میں ہم موجود تھے. ایک مرتبہ امام اپنے خاص شاگرد ہشام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے ہشام, ہم نے سنا ہے تمہارا عمر بن عبید بصری کے ساتھ کوئی مناظرہ ہوا ہے, تو ذرا اس کی توضیح و تفصیل ہمیں بھی بتاؤ. دیکھیے کتنی خوبصورت اور کتنا اچھا نکتہ پوشیدہ ہے یہاں پر کہ اگر کسی بڑے یا کسی استاد کو کوئی اچھی بات اپنے شاگرد کی معلوم ہو تو اس کو برملا کرے, اس کو انکریج کرے کہ وہ دوسروں تک بھی پہنچے اور اس شاگرد کی جو محنت ہے اور جو کوشش ہے وہ لوگوں کے سامنے آئے. امام نے سب کے سامنے سوال کیا. اب وہ ادب کہ جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا تھا, ہشام جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں, امام کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ مولا میں کیسے آپ کے سامنے اپنی اس گفتگو کو بیان کروں. یعنی یہ تواضع ہے, یعنی مولا میں تو ایک کام کر کے آ گیا, میں نے جس طریقے سے ثابت کرنا تھا, جو ثابت کرنا تھا کر دیا, آپ کو میں بیان کر کے کیا فائدہ ہے, آپ کو سن کے اس کا کیا فائدہ ہوگا, آپ تو عالم کل ہیں. لہٰذا یہ ادب تھا, یہ تواضع تھا کہ جو مقام امامت کے سامنے ہمیں ہونا چاہیے. اگر ہم نے کوئی اچھا کام کر بھی دیا ہے تو اس کو بار بار اس طریقے سے, ہم اپنی زندگی میں کوئی چھوٹا سا بھی کام کرتے ہو چاہتے ہیں بہت بڑا ہم کو اس کا اجر مل جائے, ہم اپنے کاموں کو اتنا بڑا نہ سمجھیں. ہم ہمیشہ یہ چاہیں ہم اپنی بات کو امام کی بات کے اوپر فوقیت نہ دیں. بہت اہم بات ہے یہ. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں کوئی بات آ جاتی ہے تو خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی بات کو امام کی روایت پر فوقیت تو دور کی بات برابر بھی نہ سمجھیں. یہ ادب ہشام بن حکم ہمیں سکھا رہے ہیں کہ مولا ہم کیا آپ کے سامنے, تواضع ہے یہ کہ ہم آپ کے سامنے کیسے جو ہے وہ لب کشائی کریں اور بات کریں. تو امام نے فرمایا پھر کہ نہیں ہشام, جس چیز کا امر ہم امام تمہیں کریں اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے. تو اب جب امر ہو گیا امام کا تو اب اطاعت. تو اب ہشام کیا مناظرہ جو ہوا اس کی تفصیل اس طرح بیان کرتے ہیں
تو ہشام کہتے ہیں کہ جی مولا میں بصرے گیا بہت زحمت سے، اور مجھے معلوم ہوا تھا کہ وہاں پر ایک امام ہے، امام جماعت ہے، جو وہاں پہ خطبہ دیتا ہے، منبر پہ جاتا ہے اور لوگوں کے لیے خطبے بیان کرتا ہے، اس کا نام عمر بن عبید بصری ہے، اور وہ لوگوں کے درمیان علم کلام کی گفتگو کرتا ہے، عقائد کو بیان کرتا ہے، اور امامت کا قائل نہیں ہے۔ تو ہشام کہتے ہیں کہ مولا میں بڑی زحمت کر کے وہاں اس دن جمعے کے دن بصرے کی مسجد میں گیا، اور جانے کے بعد میں نے سوال کیا اس سے، میں نے دیکھا وہ خطبہ دے رہا ہے، اور میں نے کوشش کر کے اس سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو میں کچھ سوال کروں؟ تو عمر بن عبید کہتا ہے ہاں میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ ہشام کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے پاس آنکھ ہے؟ دیکھیے یہ بہت سادی زبان میں ہر ایج اور ہر سن کا شخص اس مناظرے سے استفادہ کر سکتا ہے اور ضرورت امام کو سمجھ سکتا ہے۔ ہشام کہتے ہیں یہ بتاؤ کیا تمہارے پاس آنکھ ہے؟ تو عمر بن عبید، اب آپ تصور کریں ممبر بیٹھے خطبہ کوئی دے رہا ہے اور کہا کہ تمہارے پاس آنکھ ہے، تو وہ ناراض ہوا، کہا یہ کیسا سوال ہے؟ تو ہشام کہتے ہیں کہ اگر تم نے ہمیں اجازت دی ہے سوال کرنے کی تو میرے سوال جو ہے وہ ایسے ہی ہوں گے بچکانا۔ تو کہا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں سوال کرو۔ تو کہا کیا تمہارے پاس آنکھ ہے؟ کہا ہاں میرے پاس آنکھ ہے۔ تو ہشام نے کہا آپ اس آنکھ سے کیا کرتے ہیں؟ کہا ہم اس آنکھ سے جو ہے مختلف منظروں کو دیکھتے ہیں، مختلف مناظر کا مشاہدہ کرتے ہیں، طرح طرح کے رنگ دیکھتے ہیں، یہ کالا ہے، یہ سفید ہے، یہ لال ہے، یہ پیلا ہے۔ کہا اچھا اگر یہ بتاؤ تمہارے پاس ناک ہے؟ کہا ہاں میرے پاس ناک بھی ہے۔ عمر نے کہا میرے پاس ناک بھی ہے۔ کہا ناک سے کیا کرتے ہو؟ کہا ناک سے ہم طرح طرح کی خوشبوؤں اور بدبوؤں کو سونگھتے ہیں اور یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ اچھی خوشبو ہے، یہ بری خوشبو ہے، سانس لیتے ہیں ہم ناک سے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ تمہارے پاس کان ہیں؟ کہا ہاں کان بھی ہیں۔ کہا کان سے کیا کرتے ہو؟ کہا کانوں سے ہم آوازیں سنتے ہیں، مختلف آوازوں کی تشخیص دیتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اچھی آواز ہے، یہ بری آواز ہے، فلاں آواز جو ہے وہ ہمیں آرام پہنچا رہی ہے، فلاں آواز ہمیں مکروہ لگ رہی ہے۔ کہا بتاؤ زبان ہے؟ کہا ہاں۔ کہا زبان سے کیا کرتے ہو؟ توجہ دیجیے گا۔ کہا زبان سے کیا کرتے ہو؟ کہا زبان سے ہم مختلف مزوں کو چکھتے ہیں کہ یہ مزہ میٹھا ہے، یہ مزہ کھٹا ہے، یہ کڑوا ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، گفتگو کرتے ہیں ہم زبان سے، یہ لفظ کہنا ہے، یہ لفظ نہیں کہنا ہے۔ جب اکثر اسی طرح اعضاء و جوارح ہشام نے گنوائے تو ہشام نے پھر پوچھا یہ بتاؤ کیا تمہارے پاس عقل بھی ہے، قلب بھی ہے؟ کیا عقل ہے تمہارے پاس کہ جس کو ہم بہت اہمیت دیتے ہیں؟ کہا ہاں عقل بھی ہے۔ کہا عقل سے کیا کرتے ہو؟ اب توجہ فرمائیے گا۔ کہا عقل سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، کیا ہمارے حق میں ہے، کیا ہمارے حق میں نہیں ہے، اور یہ جو اعضاء اور جوارح ہمارے عقل تک میسج پہنچاتے ہیں کہ یہ کھٹا ہے، یہ میٹھا ہے، یہ گرم ہے، یہ ٹھنڈا ہے، یہ دیکھنا چاہیے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے، تو یہ ہماری عقل طے کرتی ہے کہ کیا دیکھنا چاہیے، کیا نہیں دیکھنا چاہیے، کیا سوچنا چاہیے، کیا نہیں سوچنا چاہیے، کیا چکھنا چاہیے، کیا نہیں چکھنا چاہیے۔ اب ہشام نے اپنا نتیجہ سامنے رکھا۔ ہشام فرماتے ہیں کہ جب تمہارے یہ اعضاء اور جوارح صحیح و سالم ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ناک سونگ رہی ہے، زبان چکھ رہی ہے، کان سن رہے ہیں، تو پھر تم کیوں کہتے ہو کہ تمہیں عقل کی بھی ضرورت ہے؟ پھر تم کیوں کہتے ہو تمہیں اس ذہن کی بھی ضرورت ہے، کسی ایسی قدرت کی ضرورت ہے کہ جو اس کی ان سب اچھائی و برائی کی تشخیص دے سکے؟ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، جب ہمارے اعضاء و جوارح اختلاف میں دوچار ہو جاتے ہیں، ہم نہیں ڈیسائیڈ کر پاتے ہمارے اعضاء و جوارح، تو عقل ہمیں یہ بتاتی ہے کیا تمہیں کرنا ہے۔ یہیں پر ہشام نتیجہ لیتے ہیں کہ سبحان اللہ، وہ خالق کہ جس نے ہمارے بدن میں یہ انتظام کیا کہ یہ اعضاء اور جوارح دینے کے بعد ایک ایسی قدرت کو رکھا ہے کہ وہ قدرت ان اعضاء اور جوارح کے اختلاف کو دور کر سکے اور اچھے اور برے کی تشخیص دے سکے، تو کیا وہ خدا جو اس بدن کے لیے اتنا اہتمام کر سکتا ہے، کیا وہ خدا جو اس پوری انسانیت کا خالق ہے، وہ کیا کوئی انتظام نہیں کرے گا کہ اگر انسانوں کے درمیان اختلاف ہو جائے تو وہ اپنا اختلاف کیسے دور کریں؟ اگر لوگوں کے درمیان کیا وہ ایسی کوئی قدرت نہیں رکھے گا؟ تو یہاں پر عمر جو ہے وہ چپ ہو جاتا ہے، اور تفصیل روایت کی آگے ہے۔ ہشام یہاں پر یہ نتیجہ لیتے ہیں کہ یہ جو
ذہن ہمارا کام ہمارے بدن میں کرتا ہے، وہی کام امام ہمارے اجتماع اور ہماری سوسائٹی میں کرتا ہے، لوگوں کے درمیان انجام دیتا ہے۔ کہ اگر انسان حیرانی اور پریشانی اور سرگردانی میں کھو جائے اور اختلافات کا دوچار ہو جائے تو وہ آ کر امام معصوم سے رجوع کرے، ایک ایسی حجت سے رجوع کرے کہ جو اختلافات کو دور کرے۔ لہٰذا امام کی ہر وقت ضرورت رہتی ہے۔ یہاں پر ہماری گفتگو ختم ہوئی۔ انشاءاللہ اگلے جو کل ہمارا درس ہوگا اس میں ہم صفات امام کو بیان کریں گے کہ امام کے اندر کیا کیا صفات ہونا چاہیے، امام معصوم ہو، شجاع ہو، عالم ہو، تمام چیزیں انشاءاللہ کل آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔